لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. متنبی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, کئی بار یہ شعر میں سنا چکا ہوں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. کیا خاندانی شعر کہا ہے متنبی نے. ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے اور ایسے درس سے پڑھتے تھے, مزہ آتا تھا بالکل. فرمایا متنبی شاعر نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہوں اور وہ آرام سے بیٹھا ہو, یار میرے ماشاء اللہ سارے مزے میں نے اڑا لیے, اب مجھے اوپر سے کہہ رہا ہوگا ٹی وی میں آ کے ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں بہت خوش ہوں, ساری چاہتیں میری پوری ہو گئی ہیں. انٹرویو میں بھی یہ کہہ رہا ہوگا, اندر سے کہہ رہا ہوگا یار وہ یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی میری چاہت ہے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. اندر سے نا خواہشات کے بہت ساری چاہتیں ہوں گی تو ٹینشن دیں گی وہ ساری چاہتیں. تو ما قضا احد منها لبانته, اس دنیا میں کسی نے اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے ان کو. تو اگلے شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے سوال کا جواب دیا. ارے آپ کہہ سکتے ہو یار میرا دوست امریکہ جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی لندن جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی تھی, شادی کی خواہش تھی وہاں اس کی ہو گئی, اس کی اولاد کی خواہش تھی اس کی اولاد ہو گئی. تو کہاں کہہ رہے بھائی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ہوئی تو ہے, فلاں کی بھی ہو گئی, فلاں کی بھی خواہش پوری ہو گئی, فلاں کی بھی خواہشات پوری ہو گئیں. یہ کیسی بات کی ہے متنبی نے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے شعر کا اس اشکال کا جواب دیا. وہ کہہ رہے بات اصل میں پتہ ہے کیا ہے, لن تہا عرب الا الی عربی. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے نا دوسری خواہش کے انڈے دے کے جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اور ان انڈوں پہ مرغی کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اسے خود ہی چوزے نکلتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انڈوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انڈے دے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں, بچے خود ہی نکلتے رہتے ہیں. یہ جو کچھوا ہی انڈے دے کے غائب ہو جاتا ہے, اس کے بچے خود ہی نکلتے ہیں. تو جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے گی. کھٹمل سے یاد آیا, اور اس یاد آئے سے ایک چٹکلا یاد آیا. ایک آدمی نے نا کسی کو گالی دی, اس کو ڈاگ بولا, کتا نہیں ہوتا, ممبر پہ کتا بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے. یہ بڑا ہوشیار تھا, اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا, اس نے گالی دی, کتے بولا اس کو. کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج, سمجھ رہے. ایک آدمی نے کسی کو گالی کیا دی, کتا بولا نا, یہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے گالی کا رپلائی کیا کیا, کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے. ایسے بعض لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے, ان سے کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے. یا گدھا بولا ہوگا تو اس نے فوراً کہا یار گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. تو مجھے کس سے کیا یاد آیا تھا, جو خواہشات ہیں نا وہ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو کھٹمل آپ ایک ماریں گے نا, کھٹمل کو قتل کرنے کی خود ہاتھ سے کبھی بھی حماقت نہ کریں. کبھی آپ کو کھٹمل نظر آ جائے نا, دوائیں چھڑک کے ماریں, ایسے ہاتھ سے یا چپل سے مار دیا نا بس گئے, کیونکہ اس کی اسمیل سے 20 کھٹمل آ جائیں گے. بالکل خواہشات نفسانیہ کا حساب و کتاب ایسا ہے. آپ نے گناہ کی ایک خواہش پوری کی یہ سوچ کے کہ میں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں, بس میرا دل بھر جائے گا, میں دوبارہ یہ ناجائز نہیں کروں گا. یہ آپ کی حماقت ہوتی ہے پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے. یہ آپ حماقت کر رہے ہوتے ہو فرسٹ ٹائم گناہ کرتے ہوئے. بس ایک دفعہ خواہش پوری کی اور وہ خواہش اس وقت پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد اتنے انڈے بچے جیسے ایک کھٹمل آپ نے مارا اور 20 کھٹمل اس کے بلڈ کی خون کی اسمیل سن کے آ جاتے ہیں. پھر ایک سب کو مارو گے تو 20 ضرب 20, صحیح ہے نا, پھر ان کو مارو گے تو 20 ضرب 20. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اسپرے چھڑکو اور اس کو بند کر دو بالکل, ایسے ہاتھ سے نہ مارو. تو شاعر کہتا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے
جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر, دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا. دین کے بغیر دولت آ گئی, شہرت مل گئی, پیسہ آ گیا, سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع. کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں. آپ نے گدھا پال لیا, گدھا کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان دل دے بیٹھے؟ میں نہیں کہوں گا گدھے سے مجھے کیا یاد آیا, ایک مثال دے رہا ہوں. ہو جاتی ہے نا محبت, جس چیز کے بھی ساتھ رہتا ہے انسان. لوگوں کو اپنے گھر کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے, اپنے گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا, پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت, پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے, بولو نا, محبت. چاہتوں سے محبت, چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے, ٹینشن کا بیج ہے. کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی, اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے بڑی. انگریزوں کو دیکھ لو نا, آپ انگریزوں کو دیکھو, ساری چاہتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے عیاشی نہیں چھوٹتی, اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو, کچھ نیا ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, کچھ ایسا کرے کہ یار کچھ نیا ہو جائے. بالکل بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ. تو اس سے کیا آ رہا ہے, جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے, خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے, کمپرومائز, غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھوک برداشت نہیں ہوتی, اس سے بھوک ہی برداشت نہیں ہو رہی, اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا. غریب آدمی نے دولت دیکھی نہیں ہوتی, جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یار زندگی, جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ, ان کو پتہ ہے یار ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا, انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت ہی یہی ہے, صبح اٹھنا ہے, ہم نے سیمنٹ کی بجری بنانی ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے, بس دہاڑی مل رہی ہے ہمیں, ہم اس پہ کیا ہیں, خوش ہیں. تو وہ واقعی خوش ہیں, وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے, عیاشی کی جگہ کیا ہے, آخرت ہے. دنیا میں جو عیاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا وہ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹو گے نا اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا, یہ اللہ کا انعام ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.